ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا نہ یہ کسی سے نکلا۔ گاسپل آف جان کے اندر چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 کے اندر وہاں لکھا ہوا ہے اس عقیدے کے بارے میں۔ میں ڈیبیٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ان سے اس بات کی طرف مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ جسمانی بیٹے ہیں۔ الحمدللہ مزید یکسانیت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ مزید یکسانیت آ گئی کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اس سینس میں کہ وہ بات ماننے والا اللہ کا بیٹا ہے، بیٹے سے مراد جسمانی نہیں، تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سینس کے اندر، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے یہ کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور کئی نکات میں نے کوٹ کیے ہیں، وقت کی قلت بہت زیادہ ہو رہی ہے، مزید اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست پر۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، بائبل کی ایک ایسی آیت نہیں ہے واضح کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں آپ میری عبادت کریں، کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ کانٹیکسٹ کے مطابق چلیں گے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں جائیں گے تو آپ نے تو قرآن کو بھی چھوڑا، قرآن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے شکوک کیے، تو پوری بائبل یہی کہتی ہے کہ ایک اللہ کی بات کرو۔ اور میں نے کئی ابھی حوالے دیے اپنی تقریر کے اندر، تو ابھی چونکہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جب اگلی ہم نشست رکھیں گے تو ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے۔ خدا سے کوشش جی۔ السلام علیکم، میرا دانیل صاحب سے سوال ہے کہ متی کی انجیل ہے، باب نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 23 ہے کہ اگر بائبل اصل ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوسف تم مریم کو اپنے گھر میں لانے سے نہ ڈر، اور جو میں بیٹا دوں گا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروں گا اس کا نام تم امانویل رکھنا، اور کسی عیسائی کو ایک کو بھی نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام امانویل ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ پیشن گوئی سچی ہے اور اگر بائبل یہ واقعی وہی ہے اصل والی ہے تو یہ پیشن گوئی کسی عیسائی کو کیوں نہیں پتا کہ ان کا نام امانویل ہے؟ کوئی بھی حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو امانویل نہیں جانتا، سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سارے لوگوں کو پتہ ہے بھائی ایمینویل، ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ تو جدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کسی کو نہیں پتہ؟ دوسری بات، ایک منٹ آپ نے سوال کیے نا، اب آپ ہماری سنیں، ہم سنتے ہیں آپ کی۔ آپ نے کہا اصل بائبل، آپ کے پاس اصل بائبل ہے؟ آپ نے کبھی دیکھی؟ آپ نہیں، آپ نے سن لیا نا کسی سے، آپ لا کے دینا مجھے اصل بائبل۔ تو کیا وہ نقل ہے؟ وہ نقل ہے؟ پتہ، میری بات سنیں میرے بھائی، پتہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ سوال ہیں جس میں ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی آپ نے بات پوچھنی ہے نا، آپ صرف وہ پوچھیں۔ آپ نے ایمینویل کے بارے میں پوچھا ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ پوچھیں۔ آپ نے اصل نقل کی بات نہ کریں، کیونکہ میمن صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پھر حالات خراب ہوتے۔ دیکھیں جی، اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، میں نے تو یار دیکھا نہیں آج تک بائبل بدلتے، میں نے بدلتے ضرور دیکھا لوگوں کو، بائبل نے بدلے ضرور ہیں لوگوں کو، لیکن مجھے بدل دیا۔ میرا تعلق جو تھا وہ بڑے ایک غلط قسم کے جو ہے وہ سوسائٹی سے تھا، لیکن یہ خدا نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ اسی بائبل کو پڑھنے سے بدلا ہوں، اگر یہ نقلی بائبل ہوتی تو پھر بدلتا نا، آج میں ادھر نہ ہوتا۔ سو میرے بھائی، آپ نے جو پوچھا ہے آپ صرف وہ بات کریں۔ اب دیکھیں، ہمیں جس طرح پہلے ابھی آپ نے بات کی، اگر ہم کوئی بھی ایسی بات کریں گے نا تو حالات خراب ہوں گے۔ آپ صرف یہ کہیں کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امانویل نام مشہور کیوں نہیں ہوا، اور ایک بھی نہیں عیسائی کہتا، ہم نے کبھی نہیں کسی سے سنا کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ میری بات سنیں میرے بھائی، میری یار ایک کہ نہیں، آپ نے کوئی ایمینویل سے ملے نہیں ہوں گے، لا تعداد ایمینویل ہیں، اور لا تعداد اس میں تو آپ جو بہت سارے نام اسلام میں ہیں ہم نے کبھی سنے بھی نہیں، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت سارے مسلمانوں نے نہیں وہ اسلامی نام سنے، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ایتھے نہ بحث کرو یار، یہ تو کوئی ایسا کویسچن نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جی سر۔ انگلش بائبل انگلش ایڈیشن لندن، اس میں پکچر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی،
ओढ़नी में और दाढ़ी में। क्या बात है कि आप सब दाढ़ी से बिल्कुल परहेज बरत रहे हैं। मैं बड़े इकराम से आपको कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब दाढ़ी है तो आप ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? और अक्सरियत आप बिशप की, पादरियों की ये है कि वो दाढ़ी के बगैर होते हैं। तो हमारा मौलवी और आपका पादरी किस तरह एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं? पहले आप नबियों की सुन्नत पर अमल करें, हमारा मौलवी भी नबी की सुन्नत पर अमल करे कि एक आप सूरत तो इख्तियार करें नबियों वाली। बड़ा गुस्से में सवाल किया उन्होंने। थैंक यू, शुक्रिया। आप बैठ, आप सुने, आपने कर लिया सवाल, आप सुने, मेरी बात सुने। आप बड़े गुस्से में बोले हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, दाढ़ी रखनी चाहिए। नहीं, मैं अच्छी बात है वो। देखिए जी, हम इसलिए खड़े हैं कि आपको जवाब दें, आप इसलिए कि आप हमसे सवाल करें। टॉपिक से बिल्कुल हट के सारी बातें। मैंने पहले कहा था कि हम मज़मून के मुताबिक बात करें, इस तरह फिर ना झगड़े पैदा होते हैं। और याद रखें कि अगर आप टॉपिक आपके पास है ना तो कभी बेतरतीबी नहीं होगी, कभी ऐसा मामला। हम देखें ना, अब इतना गुस्से से बोलने लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं कर रहे कि मैं क्लीन शेव वाला आ गया, खलो गया। मैंने तो बहुत सारे मुसलमानों को देखा जिनकी आप बताएं दाढ़ियाँ नहीं, उनका क्या करेंगे आप? वो आपकी सुन्नत पर चल पड़े। वैसे फिर तो मैं कहूँगा अच्छी सुन्नत पे चले वो, फिर क्या कहेंगे आप? सुने मेरी भाई, मेरी बात सुने, इस किसी को इश्यू ना ले आप। एक मिनट प्लीज, बात सुने। अगर ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, अगर हम ये कहते, जिस तरह कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि दाढ़ी रखो, सुन्नत है ये, अगर वो हमें ऐसा कहते ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह, तो यकीन करें हम भी आपके साथ मिले जुले ही होते हैं। हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया, हमें एक बात ज़रूर कही गई है कि अब खुदा ज़ाहिर पर नहीं बल्कि बातिन की सच्चाई को पसंद करता है। आप देखें, मैं तनकीद नहीं कर रहा, हम नबियों का एहतराम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें यकसानियत के तलक से की हैं। हमारी बहुत सारी बातें आपस में मिलती जुलती हैं। आप हज़रत इब्राहीम को मानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, आप नबियों को मानते हैं, हम भी मानते हैं, नो डाउट। और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है उनको माने बगैर। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या दाढ़ी के तलक से बाइबल में से होता तो हम ज़रूर ऐसा करते। कोई ममानियत नहीं है, सख्ती नहीं की गई बाइबल मुक़द्दस में। सुने पिक्चर है उसमें। बैठे तो सही, आप बैठे मेरे भाई, यीशु मसीह की कोई पिक्चर नहीं है। एक ख़ास बात याद रखें मेरे बुज़ुर्ग भाई, यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं है। ना हम तस्वीरों पे यकीन करते हैं, ना हम स्टैचूज़ को मानते हैं, ये बात एलानिया सुन ले आप। ना हम कब्रों को मानते हैं, ना हम तस्वीरों को मानते हैं, ना हम तशबीहात को मानते हैं। याद रखिएगा, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। आप हमारे चर्चेज़ में हैं, आप घरों में आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। अब तो बहुत सारी तस्वीरें हैं। इंग्लैंड वालों को तो फ़र्क है, इंडिया वालों का फ़र्क है। हम किस यीशु को मानेंगे फिर? कोई तो बॉडी बिल्डर है तो कोई बेचारा सूखा सा है। आप मुझे बताएं क्या करेंगे हम? सो विद एक्सक्यूज़, माज़रत के साथ, हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानते तस्वीरों का। हाँ, हम एक बात ज़रूर मानते हैं, रेवोल्यूशन, द बुक ऑफ रेवोल्यूशन, लास्ट बुक ऑफ बाइबल फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट, वहाँ लिखा है कि वहाँ भर्रा होगा और उसके चेहरे से एक जलाल जारी होगा। इस वक्त तो शायद ग्रंथस के ख़त में लिखे आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त जब हम सब अच्छी जगह की तवक्को करते हैं, जब हम ज़मीनी सफ़र अपना ख़त्म करेंगे तो वहाँ जाकर लिखा कि फिर हम उसको रूबरू देखेंगे। अभी तो हमें नहीं नज़र आता। हम अपनी स्पिरिट में, जिस तरह आप लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या खुदा की हुजूरी को, कभी आप मुझे बताइए हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हवा चल रही है या नहीं? यू फील दैट, आप महसूस करते हैं। इसी तरह खुदा है। इसी तरह आप देखें कि खुदा के वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के लिए काम किया, कौमों की इस्लाह के लिए काम किया। हम किसी स्टैचूज़ को नहीं मानते, और अगर कोई खड़ा लेके बैठा है
تو وہ اس کا ہوگا, ہمارا نہیں ہے. سو آپ شانت ہو جائیے گا, آپ اس بات پہ ذرا ضرور, کیونکہ آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی کلو مل جاتا نا بائبل مقدس میں سے داڑھی کے تعلق سے تو ہم ضرور کرتے. آپ کا سوال ایکچولی یہ تھا. سو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر شرازی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پہلے ڈینیل شرازی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں, تو میمن صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بار بار بائبل کا ذکر کیا ہے. ہمارا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بائبل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا جائے. تو آپ نے اپنی گفتگو میں ایک دفعہ بھی قرآن پاک کا ذکر نہیں کیا ہے. کیا بائبل میں قرآن کا ذکر ہے؟ اگر قرآن کا ذکر ہے تو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر عمل کرتے ہیں تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ اس بات کا ذرا جواب دیں. بڑی معذرت کے ساتھ غصہ بھی نہ کیجیے گا. میرے بھائی بات سنیں, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہم کسی بحث میں پڑھنے کے لیے نہیں آئے. میمن صاحب نے بائبل کا اور قرآن کا دونوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے سنا نہیں شاید نا, غور سے. ہاں ایسے ہی ہے نا جی, قرآن کی باتیں بائبل میں اور بائبل کی باتیں قرآن میں ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بحث میں پڑھنے سے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہم سب روحانی اور الہی کتابوں پر یقین کرتے ہیں, یہ آپ بات یاد رکھیے گا. ہم الہی کتابوں کا یقین کرتے ہیں. ہم ان تمام نبیوں کا جو خدا کی طرف سے آئے ہیں اور جو قوموں کی درستگی کے لیے, قوموں کے ایمان کی ترقی کے لیے آئے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیسے یہ سوال کر رہے ہیں سارا کچھ سننے کے بعد بھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ آپ کا سوال بنتا ہے. سو اس لیے ہم نے کبھی آپ کو کچھ کہا نہیں ہے. اس لیے اگر ہم بائبل مقدس مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کرتے, جب ہمیں کوئی چیز سمجھ آ جائے گی تو ہم بھی, جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی کہا کہ ہمیں داڑھی کا نہیں کہا گیا. اگر ہمیں کہا جاتا تو کیا ہم آپ کے ساتھ داڑھی رکھے نہیں ہوتی ہم نے؟ یہودیوں میں یہ ہے, یہودیوں میں ہے, وہ داڑھی رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر قوم میں ہے. اگر میں آپ کے کڑم میں دکھا دوں تو بہت سارے ہیں جن کے پاس داڑیاں نہیں ہیں یا جو ایسے نہیں. سو آپ ایسی باتیں ہرگز مت کریں کہ جو انتشار کا باعث بنتی ہیں. اچھی بات ہے ہم ایک دوسرے سے کو اچھے سوال کریں تاکہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. میرا سوال یہ ہے, ایک وقت میں ڈینیل صاحب اور شیخ محمد حسین میمن صاحب, کیا بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ جو سولی دیا گیا وہ لعنتی ہے؟ میرے بھائی ہمارا یہ مضمون نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اس پہ لمبی چوڑی, جیسے میمن صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ ذرا سی بات نہیں ہے. اگر دوسری نشست ہوگی تو ہم اس میں اس بات کا ہم ضرور ذکر کریں گے. لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سولی سے مراد لکڑی ہے, اور یہودی جو تھے, یہودی شریعت